الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. اس سے پہلے کی آیتوں میں حج اور قربانی سے متعلق کچھ احکام بیان کیے گئے تھے، جس میں بطور خاص یہ بات آئی تھی کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان ساری عبادتوں کی جڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر حاصل کرنا ہے. انسان نماز پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھتا ہے تقوی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تقوی ہے، حج کرتا ہے تقوی ہے. یہاں تک کہ قربانی سے متعلق بھی آئے کہ قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، انسان کے دل میں جو ارادہ، جذبہ اور تقوی و طہارت ہوتی ہے وہی پہنچتی ہے. آگے کی آیتوں میں بطور خاص جہاد کا حکم دیا گیا ہے. مسلمان مکی دور میں پریشان تھے لیکن جہاد کرنے کا حکم نہیں ملا تھا. جب یہ مسلمان مدینہ چلے گئے اور کچھ چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اب برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جنگ کی شروعات نہیں کیجیے، جہاد کا اپنی جانب سے اعلان نہیں کیجیے، لیکن اگر کوئی انسان آپ سے لڑنا چاہتا ہے اس کا ترکی بترکی جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے. اور تمہیدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہے لیکن تمہارے سپورٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اس لیے اللہ پہ توکل و بھروسہ کرتے ہوئے میدان کارزار میں اتر آتے ہو اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کی یہاں تعداد کی قلت و کثرت کا اعتبار نہیں ہے، تمہارے ایمان کی درستگی کا اعتبار ہے. اللہ تمہیں ضرور بے ضرور مدد کرے گا اور تمہارے دشمنوں کو مغلوب کر دے گا، تمہیں غالب کر دے گا. اس کی کچھ تفصیل آگے کی آیتوں میں آ رہی ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالی اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے. ایمان والوں کا جو دشمن ہوتا ہے ان دشمنوں کو اللہ ہٹاتا ہے. اور آئندہ کے لیے بھی اللہ اعلان کرتا ہے کہ آئندہ بھی وہ ہٹاتا ہی رہے گا. لوگوں کی دشمنی ہوگی ضرور لیکن ان کی دشمنیوں سے تمہیں ناکامی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ اب تم اس پوزیشن میں آ چکے ہو کہ ایسے لوگوں کا دندان شکن جواب دیا جا سکتا ہے اور اس کے مد مقابل کھڑا ہو کر اس کے مقابلہ میں تم کھڑے ہو سکتے ہو اور غلبہ تمہیں نصیب ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ تہیہ کر لیا ہے، عزم و ارادہ کر لیا ہے، اہل ایمان سے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ یقینا اللہ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرے گا. اگر کوئی آپ کو مارنا چاہتا ہے اللہ آپ کی طرف سے اس کا مقابلہ کرے گا. ظاہر سی بات اللہ کا مقابلہ کون کر سکے گا؟ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر خیانت کرنے والے کو
اور ہر ناشکر انسان کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر دی ہے۔ یہ لوگ در حقیقت خیانت کرنے والے ہیں، اللہ کے عہد و پیمان کی پاسداری کرنے والے نہیں ہیں، جبکہ لوگوں نے اللہ سے عہد و پیمان لیا ہوا ہے۔ خاص طور سے عالم ارواح میں یا عالم الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب لوگوں نے کہا الہی ہم گواہی دیتے تو ہمارا رب ہے۔ تو اس عہد و پیمان کو لوگوں نے برقرار نہیں رکھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو صحیح سالم نہیں رہنے دیا، اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو اللہ خیانت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور اللہ نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ناشکر انسان کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے کفار و مشرکین ہو یا منافقین و ملحدین ہو، یہ کھاتے ہیں اللہ کا اور گاتے ہیں غیر اللہ کا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوستی کرے اور اس کی دوستی کو نبھائے۔ اللہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے؟ اللہ اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور دوستی نبھاتا بھی ہے، اور اس کے دوستی کے نتیجے میں اسے غلبہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو مژدہ اور خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ آئندہ بھی تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا، دشمنوں کے مقابلے میں تمہارا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ اس لیے یہ سوچ لو کہ تعداد تمہاری کم ہو یا زیادہ ہو، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہے، اس لیے غلبہ تمہیں میسر ہو جائے گا اور حاصل ہو جائے گا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے قتال کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمان جن سے کفار و مشرکین لڑ رہے ہیں، کہا جن سے لڑا جا رہا ہے ایسے مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ مار مت کھائیے، آپ کو بھی اس کا جواب دینے کے لیے اجازت مل گئی ہے۔ اگر وہ آپ کو مارتے ہیں تو آپ بھی مارنے کے لیے تیار ہو جائیے، اگر آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں آپ بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اگر وہ میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو بے خبن سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی میدان جنگ میں اتر جائیے۔ اگر وہ آپ کو پورے طور سے خلاف کرنا چاہتے ہیں اور پورے طور سے لڑنا چاہتے ہیں، آپ بھی پورے طور سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ قرآن نے باضابطہ حکم دیا، کیا فرمایا؟ اذن، اجازت دے دی گئی ہے للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے جھگڑا جاتا ہے، جن سے جہاد کیا جاتا ہے، یا جن سے قتال کیا جاتا ہے، جن سے لڑائی کی جاتی ہے، ایسے کمزور مسلمانوں کو بھی کہا گیا اب تم بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک وجہ تو یہ کہ آپ جنگ کی شروعات نہیں کر رہے ہیں، جنگ کی شروعات ادھر سے ہو رہی ہے، اب اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہو۔ دوسری وجہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ بھائی ان کو ایمان لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ان کی آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے، انہیں مکہ المکرمہ سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں راستے میں آرام و سکون سے چلنے نہیں دیا جاتا ہے، ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک چھوٹی سی ریاست بنا کر آرام و سکون کے ساتھ وہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی خلاف کیا جاتا ہے۔ مدینہ کی دھرتی کو وہ خبن سے اکھاڑنے کی ناپاک سازشیں بھی ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں سے کہا گیا چونکہ تم پر ظلم ہوا ہے اور تمہارے خلاف یہ لڑائی کا ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں، اب تمہیں خاموش تماشائی بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقابلہ کرتا ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئیے، جو آپ سے لڑتے ہیں ان سے لڑنے کے لیے تیار رہیے، جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے اس ظلم کے دفاع کرنے کے لیے تیار رہیے، جن لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا ہے ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ادھر حقیقت صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مکہ میں کچھ بھی کہا جاتا تھا خاموشی سے سن لیا۔ اللہ نے ایک راستہ نکالا، ٹھیک ہے ایک ریاست بناؤ۔ مدینہ کے لوگوں میں یہ بات ڈال دی گئی، وہ لوگ ایمان لے آئے، وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے بھی گئے۔ وہاں جانے کے بعد سب لوگوں کو بولا ہے جہاں جہاں لوگ ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو ہجرت کر کے مدینہ چلے آؤ۔ جہاں جہاں لوگ آسانی سے آ سکتے تھے وہ آگے، وہ غریب و نادار لوگ، وہ مجبور و لاچار لوگ، وہ بچے اور عورتیں اور بوڑھے لوگ جو نہیں نکل سکتے تھے، وہ مکہ میں کفار کے نرغے میں رہ گئے۔ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ
اس بستی کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں، ان کو ظلم بربریت سے ہمیں نکال دے اور اپنی جانب سے کوئی مضبوط مددگار ہمیں عطا فرما دے جو یہاں سے ہم کو نکال کے لے جائے اور آرام و سکون کی جگہ پر ہمیں لے جائے۔ جب مدینہ پہنچ گئے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے تھے، تو اب اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ تیار ہو گئے، لڑنے بھرنے کے تمہارے اندر جذبہ ہی پیدا ہو گیا ہے، اب ظلم برداشت کرنا نہیں ہے، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے ہجرت کرنے کی مدینہ ہجرت کی ہے، ابھی 1 سال کا وقفہ گزرا ہے، ہجرت کے دوسرے سال میں ہی اللہ نے اجازت دے دی اور جنگ بدر پیش آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے 14-15 سال کے لڑکوں کو مجاہد کے طور پر، سپاہی کے طور پر، لڑنے والے کے طور پر گنتی کی گئی تو کل ملا کر کے 313 کی تعداد ہوئی۔ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، 14-15 سال کے لڑکے بھی ہیں، کتنی چھوٹی تعداد ہے۔ ان کا مقابلہ کس سے ہو گیا؟ 1000 لوگوں سے مقابلہ ہو گیا، سنگونا سے مقابلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سب بندی کر دی۔ بدر کے میدان میں لوگ جمع، ایک طرف کفار مشرکین کا لشکر ہے، دوسرے طرف مسلمان کے نہتے افراد ہیں جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، جن کے پاس سامان حرب و زر بھی نہیں ہے، جن کے پاس لڑنے کے لیے وسائل بھی نہیں ہے، جن کے پاس سواری بھی نہیں ہے، جن کے پاس نیزہ و بھالا برچی بھی نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا مقابلہ میں اور سجدہ بھی کرے گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے بڑی راز و نیاز کی باتیں کی، الہ اور اسرار کے ساتھ، گری و زاری کے ساتھ دعائیں کی، اتنی زبردست دعا کی اس میں آپ نے ناز و نخرے کے انداز میں کہا اللہم ان تہلک ہذه العصابۃ لم توبت قط الہی۔ آج کفر کا اور اسلام کا مارکا ہونے والا ہے، ایماندار اور غیر مسلموں کے درمیان جنگ ہونے والی ہے، ایک مٹھی بھر جماعت ہم نے تیار کی ہے اور تیرے بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا، اگر یہ ختم ہو جائے گی، اس جماعت کا ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، تو ہم کو لگتا ہے کہ روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی اور 313 کی تعداد نے 1000 پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ کفار مشرکین کے بڑے بڑے سردار تہہ کیے گئے، 70 افراد مارے بھی گئے اور 70 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے صرف 313 لوگوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے دشمنوں کو ہٹانے کے لیے تیار ہے، تو اللہ نے ہٹا دیا اور مسلمان غلبہ حاصل کر لیا۔ 2 وجہ بتائی گئی جنگ کی، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان سے لڑا جا رہا ہے، دوسری وجہ یہ ہے ان پر ظلم ہوا ہے۔ اگر لڑا نہیں آتا تو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ان پر ظلم نہیں ہوتا زبان کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، تو چونکہ ان پر ظلم ہوا اس لیے مظلوم سے کہا گیا اب ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ان سے لڑا جا رہا ہے، جو لڑ رہے تھے ان سے کہا گیا، ان کے مقابلے میں اہل ایمان سے کہا گیا اگر آپ ویسے چھوڑ دیجئے گا تو یہ تو بڑھتے چلے آئیں گے، شیر بنتے چلے آئیں گے، اگر وہ شیر بنا ہوا ہے تو تمہیں سوا شیر بننے کی ضرورت ہے، اس کا مقابلہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اب اللہ جس کی مدد کر دے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب کہاں سے کر سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اللہ کی جانب سے نازل شدہ اس قرآن کو پڑھا، اس کے معنی مطلب کو سمجھا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میدان کارزار میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جن کے پاس صرف اللہ پہ ایمان تھا، اللہ پہ توکل و بھروسہ تھا، افراد نہیں تھے، سامان نہیں تھا، طاقت و قوت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر وشواس اور بھروسہ تھا اور اللہ نے اسی فضل و کرم سے کامیابی اور غلبہ عطا کر دیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنگ کرنے کی اجازت کن کو دی گئی؟ ان مومنوں کو جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا۔ یہ گھر ہمارا ہے، باپ دادا کی سرزمین ہے، ہم برس سے یہاں رہتے ہیں، یہ ہمارے نام کی چیز ہے، لیکن ہمارے گھر سے ہم ہی کو نکال لو، ہمارا جرم کیا ہے؟ قرآن نے کہا کوئی جرم تمہارا نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم کہتے ہو ہمارا رب اللہ ہے۔ تم نے روئے زمین پر انسان کو رب نہیں بنایا، حکومت وقت کو رب نہیں بنایا، طاقتور کو رب نہیں بنایا، بلکہ تمہاری زبان سے اور تمہارے حال اور قال سے یہ بات نکلتی ہے کہ رب تو ہمارا اللہ ہی ہے۔
جب تم اللہ کہتے ہو تو دنیا والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کہتے ہو محلہ والے کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو محلہ کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ کے رہنا ہے. کیا فرمایا؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان اہل ایمان کو اللہ مدد کرتا ہے، اس کی دفاع کرتا ہے. ان اہل ایمان کو اللہ جہاد کرنے کی اجازت دیتا ہے جن کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، جن پر ظلم کیا جاتا ہے. اور اس ظلم کی ایک شکل یہ ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ انہیں ناحق گھر سے نکال دیا گیا. سب کچھ ان کا ہے، زمین و جائیداد ان کی ہے، گھر دوار ان کا ہے، مکان دکان ان کے ہیں، لیکن وہاں سے ان کو بے دخل کر کے بھگا دیا گیا تاکہ لوگ اس کو لوٹ لے اور اس پر غاصبانہ قبضہ جما لے. جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ رب ہمارا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی غیر کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو لوگوں نے ناطقہ بند کر دیا، چلنا دشوار کر دیا، رہنا سہنا مشکل کر دیا، اللہ پر ایمان لانا مشکل کر دیا، گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا. لیکن وہ صحابہ کرام، وارث صحابہ، وہ صحابہ کرام کے ایمان کی داد دیجئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ ادا کیا ہے. انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یہ سوچ لیا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم نے رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم نے کتاب اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم نے دین و ایمان پر ایمان لایا ہے. اس کے بچانے کے لیے جو جو حربے استعمال کرنے ہوں گے ہم سب کو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہوئے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوئی اور کامیابی عطا ہوگی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا، بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو لہدم الصوامع، چھوٹے چھوٹے گرجے گرا دیے جاتے، بیعن، اور بڑے بڑے گرجے بھی گرا دیے جاتے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی گرا دی جاتی، ومساجد، اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی منہدم کر دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کا نام بے انتہا لیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہ ہوتی ہے، کرسچن یہود و نصارہ، کرسچن عیسائی، یہودی یعنی اسرائیلی، یہ لوگ بھی آسمانی شریعت کے ماننے والے ہیں. اپنے اپنے زمانے میں ان کی شریعت قابل اعتبار تھی. جب دوسرے نبی تشریف لے آئے تو پہلے نبی کی تعلیمات منسوخ ہو گئی، ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا گیا. جو زمانے کا نبی ہے ان کے کہنے کے مطابق چلا جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی. اب یہودی کوئی کام نہیں ہے، سب کو عیسائی بننا ہوگا، نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نہ عیسائیت چلے گی نہ یہودیت چلے گی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مانی جائے گی نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، نہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے اب کسی کے راستے پر نہیں چلا جائے گا. ان تمام کو نبی مانا جائے گا، ان تمام کتابوں کو جو کتابیں صحیح ہے صحیح مانا جائے گا. لیکن چلنے کی جہاں تک باری آئے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلا جائے گا. ان پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مقدس پر عمل کیا جائے گا، اور جو تشریعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و سنت کی روشنی میں کی ہے اسی کے مطابق زندگی گزاری جائے گی. کیا فرمایا؟ تو یہ سب آسمانی کتاب والے ہیں. اللہ نے مقابلہ میں کھڑا کیا. اب ایک آدمی ہمارے عبادت گاہ گرانے جا رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو گرا کے چلا جائے گا؟ کہا نہیں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤ. میری مسجد کیوں گراؤ گے؟ ہم تمہاری زمین پہ تو مسجد نہیں بنائے، تمہارے مندر توڑ کے تو ہم نے مسجد نہیں بنایا، یہ غصب کی زمین تو نہیں ہے، ہماری اپنی جگہ ہے، ہم نے اللہ کے نام پہ وقف کیا، تم کیوں توڑو گے؟ کیا تمہاری مجال ہے؟ کہا جب تک یہ معاملہ رہتا ہے
تب تک مسجدیں بچی رہتی ہیں، گرجا بچا رہتا ہے، عبادت خانے بچے رہتے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہ بھی بچی رہتی ہے. لیکن جب چھوڑ دیتے ہیں مقابلہ کرنے کی، اپنے اندر سکت نہیں پاتے ہیں، تو انسان منمانی کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اگر اللہ بعض لوگوں کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتا تو لہدم السوا میں چھوٹے چھوٹے گرجے بھی گرا دیے جاتے، وبیع بڑا بڑا گرجا بھی گرا دیا جاتا، وصلوات اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی گرا دی جاتی، ومساجد اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بے انتہا لیا جاتا ہے. مطلب اللہ کا نام جہاں لیا متبرک جگہ ہے، اس متبرک جگہ کی حفاظت کی ذمہ دار انسان کو بنایا گیا ہے. اب انسان کی ذمہ داری ہم اس کے دفاع میں کھڑا ہو جائے. اگر اس کی مثال آپ کو دیکھنا ہو تو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اس ہندوستان کی سرزمین پر 500 سالہ پرانی بابری مسجد، مسلمانوں نے دفاع کرنا چھوڑ دیا، معاملہ ختم ہو گیا. جب تک مقابلے کے لیے تیار تھے اس کی وہ چیز باقی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھتی تھی، وہاں ظلم بربریت کا بازار گرم ہوتا تھا، بہت ساری باتیں ہوتی تھی، لیکن توڑنے اور گرانے کی بات نہیں تھی. لیکن مسلمانوں نے کمزوری دکھائی تو گرا دیا گیا. اور جب مسلمانوں کی جانب سے مطالبہ ہوا کورٹ کی بات مانو گے، سپریم کورٹ کی بات مانو گے، مسلمانوں نے خوش فہمی کہہ دیا ہاں جو کورٹ فیصلہ کرے گا مان لیں گے. اب کورٹ فیصلہ کیا کرے گا؟ کورٹ تو فیصلہ نہیں کیا. کورٹ کو فیصلہ کرنے کا اختیار تھا کہ بھائی کاغذ کی بنیاد پر، دستاویز کی بنیاد پر آپ فیصلہ کیجئے، کسی کے آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا ہے. اگر غیر مسلموں کے آستھا کی رام جنم بھومی ہے تو مسلمانوں کے تو آستھا یہ ہے کہ ہماری تو بابری مسجد ہے. تو آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ کہاں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ ایک طرف کو مانا، ایک طرف نہیں مانا گیا. وہاں مسلمانوں سے بھولی، مسلمانوں کی بڑی بڑی تنظیموں سے بولی ہاں کورٹ جو فیصلہ کرے گا مان لیں گے. ارے تو کہہ سکتے تھے فیصلہ ہی نہیں ہے، تو کاغذات دکھائیے، دستاویزات دکھائیے، کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم توڑ دیں گے اور یہاں پر رام مندر بن جائے گا؟ کیسے بنیاد پہ کہہ دیا؟ جب مسلمانوں نے دفاع کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اختیار میں مسجد دی گئی تھی، تم خود ہی اس کی حفاظت نہیں کرتے ہو، جب تم سمجھو تمہارا کام سمجھو. اب اگر اس کی ایک مثال سمجھنا چاہیں، ارض فلسطین پہنچ جائیے. مسلمانوں کی تعداد بے انتہا نہیں ہے، چھوٹی سی جماعت ہے فلسطین میں مسلمانوں کی، لیکن مسجد اقصیٰ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. پوری یہودیت ایک طرف ہے، عیسائیت اور نصرانیت ایک طرف ہے، امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک بھی ایک طرف ہے، لیکن آج تک کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. اور دیکھیے گا ان کے اہل فلسطین کی ثبات قدمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی جان جائے، کچھ لوگ جام شہادت نوش کر لے، کچھ بچے یتیم ہو جائے، کچھ عورتیں بیوہ ہو جائے، کچھ مردوں کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جو صورتحال ہے، ان سیدھے سادے کمزور مسلمانوں نے اسرائیلی فوج کے ناکوں میں دم کر دیا ہے. اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ وہاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکا ہے. جو صورتحال ہے وہ مجبوری کی بات، جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور جن کے پاس سب کچھ ہے، تابڑتوڑ حملہ ہو رہا ہے لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں پاتے. کیوں؟ وہ مقابلہ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتا تو عیسائیوں کے گرجے، چھوٹے گرجے، بڑے گرجے گرا دی جاتے، یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی گرا دی جاتی، اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی شہید کر دی جاتی. تو کیا فرمایا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اب اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ ہمارا محتاج ہے؟ نہیں. اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہوا اللہ نے جس کی مدد کرنے کا حکم دیا اس کی مدد کیجئے. اللہ نے کہا رسول کی مدد کیجئے، اللہ نے کہا کتاب کی مدد کیجئے، اللہ نے کہا شاعر اسلام کی مدد کیجئے، اللہ نے کہا اسلام کی جو مقدسات ہے اس کی مدد کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے. دین کی ترویج و اشاعت میں لگے رہیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا. آج ہم نے دین کی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیا ہے، اپنا دکان سنبھالتے ہیں، اپنا مکان سنبھالتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں، اپنی زمین و جائیداد کی حفاظت کے بندوبست کرتے ہیں، لیکن اللہ کی مسجدیں ویران پڑی ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا
جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ نے جن جن کو مدد کرنے کا حکم دیا، اب اگر اس کی مدد کریں گے تو گویا آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ پھر پلٹ کے آپ کی مدد کرے گا، اور جس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت والا اور بڑا غلبہ والا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے، یا انسان اللہ کو کسی حاکم اور بادشاہ پر قیاس نہ کرے۔ بھائی ان کی حکومت چند روزہ ہے، چند لوگوں کے سپورٹ سے حکومت چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سپورٹ کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا خالق و مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت و غلبہ والا ہے، قہار و جبار بھی ہے، متکبر و متعال بھی ہے۔ تو اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ مگر اللہ اسی وقت آپ کی مدد کرے گا جب آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ نے بنیاد رکھا دی، کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سست مت بڑھو، غمگین مت ہو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم پکا مومن رہو گے۔ پوری دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1.5 ارب معنی رکھتا ہے، لیکن ذلت و خواری کی زندگی جی رہے۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ معمولی چند افراد آپ کے مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں، انہی کی مرہون منت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرماتا ہے، ورنہ مسلمانوں کی اکثرت کے حال کیا ہے؟ اللہ سے بیزار، کتاب اللہ سے بیزار، سنت رسول اللہ سے بیزار، اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، پھر بھی مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ شرط لگا چکا ہے یہ کرو گے تب مدد آئے گی، ہم وہ کرتے ہی نہیں لیکن مدد مانگتے ہیں۔ زبان سے انسان کفریہ جملہ بولتا ہے، اللہ مدد کب کرے گا؟ اللہ نے کہا مدد تم کو اپنی خود کرنا پڑے گی، تم میدان میں کھڑے ہوگے تب ہم تو مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون انسان ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ مقرب بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بھی کہا گیا کہ مسجد نبی میں دعا نہیں چلے گی، مدینہ میں رہ کر مسجد نبی کے ممبر و محراب سے دعا کریں گے نہیں چلے گا۔ آپ کو غلبہ چاہیے، کامیابی چاہیے تو میدان بدر میں آئیے۔ آپ کے پاس تعداد نہیں ہے اس کی پرواہ مت کیجیے، جو تعداد آپ کے پاس ہے چھوٹی بڑی تعداد ہے، کمزور قسم کے تعلق ہیں جن کے پاس سامان حرب ضرب نہیں ہے، نیزہ برچی لاٹھی نہیں ہے، انہی کو لے کے میدان میں سب میں کھڑا کیجیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، تب مدد آتی ہے۔ ہمارا کیا کچھ ہوتا ہے؟ دعا کرے اللہ، اے اللہ دعا، اے اللہ، ایسا کرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ اللہ نے کچھ شرطیں رکھی ہے، اب اپنی شرط منواتے ہیں تب اس کی معاملات کو پورے کرتے ہیں۔ اللہ شرط رکھتا ہے، اب اللہ کی شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شرط مانیے اللہ ضرور پوری کرے گا۔ کیا فرمایا؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یقین اللہ تبارک و تعالی قوت والا اور غلبہ والا ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اگر آپ کو حکومت ملے گی تو کیا کریں گے؟ قرآن نے کہا اگر ان اہل ایمان کو حکومت مل جائے گی تو یہ لوگ فلاں فلاں کام کریں گے۔ آج اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، 57 کے قریب مسلم ممالک پائے جاتے ہیں، لیکن کہیں اسلام رائج نہیں ہے، کہیں اسلام نافذ نہیں ہے، تھوڑا موڑا کہیں کہیں ہے، اس کے اثرات و برکات دکھتے ہیں، پورے طور سے مسلمانوں کیسا ہونا چاہیے نہیں ہے۔ کیا کہا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان ایمان والوں کو روئے زمین کا حاکم بنا دیں، یہاں کی حکومت اقتدار عطا کر دے تو کریں گے کیا؟ اقام الصلاۃ، پہلا کام کریں گے یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، دوسرا کام کیا کریں گے؟ یہ زکوٰۃ کا نظام درست کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تیسرا کام کیا کریں گے؟ لوگوں کو ہر بھلی بات اور ہر بھلا کام کا حکم دیں گے، اور چوتھا کام کیا کریں گے؟ لوگوں کو ہر بری بات اور برا کام سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مدینہ کے لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہجرت کرنے والے مسلمانوں نے، مہاجرین و انصار نے اس کا پروف دے دیا۔ کیا پروف دیا؟
کہ اللہ نے اقتدار دیا. مدینہ کی چھوٹی سی ریاست بنی نا, بہت بڑا ملک تو نہیں تھا. ہندوستان 1.25 کروڑ یعنی 1.25 ارب انسان یہاں مسلم غیر مسلم ملا کر کے, اتنا بڑا ملک تو نہیں ہے. چند ہی افراد پہ ملک بنا تھا, لیکن ان کے پاس ایمان تھا تو مقابلہ کیا, اور مقابلہ کیا تو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا. کیسے؟ امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, روئے زمین پر تمکنت ملے گی, روئے زمین پر رہنے کا موقع ملے گا, روئے زمین پر اقتدار حکومت ملے گی, حکمرانی ملے گی, تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام نماز قائم کریں گے. نماز کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا اصول سکھلایا جاتا ہے. کیسے؟ اب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, جتنا بڑا ساہوکار رہیے, سیٹھ رہیے, امیر رہیے, ملک کا حاکم رہیے, اب مسلمان ہیں, نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے. جو غریب و نادار قسم کا مسلمان امام اگر ہوگا, جیسا بھی امام آپ نے بنا دیا, اب اس امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, ان کے مسلح میں کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں. جتنا بڑا ساہوکار رہی پیچھے رہیے گا, ان سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ اللہ اکبر کہا نہیں, اب اللہ اکبر کہہ دیا نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ کھڑا ہوا تو کھڑے رہیے گا, وہ جھکیں گے تو جھکیے گا, وہ اٹھیں گے تو اٹھیے گا, وہ سجدہ کریں گے تو سجدہ کیجیے گا, وہ اٹھ کے بیٹھیں گے تو آپ بیٹھیے گا, وہ قاعدہ کریں گے تو قاعدہ کیجیے گا, وہ سلام پھیریں گے تو سب سلام پھیریے گا. ان سے پہلے کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ نماز کا پابند اس لیے بنایا گیا, یہ مسجد میں تمہارا پریکٹس کرایا جاتا ہے, عملی تربیت کرایا جاتا ہے. اس چیز کو باہر میں تبدیل, اس چیز کو باہر میں عملی جامہ پہنائیے. باہر کی دنیا میں آپ کے پاس امیر ہیں, ان امیروں کی بات مانیے, ان سردار کے اقتدار کو قبول کیجئے, ان کے کہنے کے مطابق عمل کیجئے. اگر وہ آپ سے کہیں کہ جنگ میں جانا ہے تو جنگ میں جانے کے لیے تیار رہیے. اگر آپ سے کہے کہ امن قائم کرنا ہے تو امن قائم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ سے کہا جنگ بند کرو تو جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ سے کہا کہ مدینہ واپس آ جاؤ تو واپس آنے کے لیے تیار ہو جائے. کہا جا کہ نکلیے میدان جنگ میں چلنا ہے, چلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو جو چیز آپ نے مسجد نبی میں سیکھی ہے یا اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ کے سیکھا ہے, اس چیز کو عملی دنیا میں بازار میں برتنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کے ایک راستہ دکھلائے گا, ایک اصول سکھلائے گا. کیا فرمایا؟ اقاموا الصلاۃ, وہ نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ, وہ زکات ادا کریں گے. وجہ کیا ہے؟ نماز قائم کر کے اللہ کا حق ادا کریں گے, اور زکات دے کر کے بندوں کا حق ادا کریں گے. آپ کے پاس بہت مال ہے لیکن آپ کے پاس دل نہیں ہے, آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. شیشے کی دکان ہے, شیش محل ہمارا ہے, ہمارے خلاف کوئی پتھر پھینک دے ہمارا شیش محل تو چکنا چور ہو جائے گا. ہمارا دکان مارکیٹ میں کچھ بولیں گے تو دکان لوٹ لیا جائے گا. تو آدمی بزدل ہو جاتا ہے مال کی محبت میں. تو کیا مال اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, بندوں کی ضرورت کو پوری کیجئے. جو انسان جب میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار تو ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہے, اس کے پاس سامان نہیں ہے, اس کے پاس سواری نہیں ہے, اس کے پاس ہتھیار و تلوار نہیں ہے, اب ان کا بندوبست کیجیے. جن کے پاس روز کھوجتے, روز کماتے ہیں, روز کھاتے ہیں, ان کے پریوار گھر میں, وہ اگر میدان میں جانا چاہیں گے تو گھر کے لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ ایسے لوگوں کی مدد کی, ان کے گھر میں غلہ پہنچائیے, ان کے گھر میں سامان پہنچائیے, ان کی مالی مدد کیجیے. اس کے لیے زکوٰۃ کہا جب حکومت ملے گی تو کیا کام کریں گے؟ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے, اللہ کے حقوق ادا کریں گے, بندوں کے حقوق ادا کریں گے. تیسری چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, یہ بھلی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے. کیا مطلب ہے؟ نظام کو درست کرنا ہے تو لوگوں کو سچ رہنے, سچا رہنے, صحیح کام کرنے کا حکم دیجیے. لوگوں کی زبان درست ہو, لوگوں کا کام درست ہو. اور اگر کوئی انسان غلط کرتا ہے جس سے ملک میں انارکی پیدا ہوتی ہے, امن و امان غارت ہو جاتا ہے, شانتی بھنگ ہو جاتی ہے, تو کہا اس کے خلاف کارروائی کیجیے, بھلی بات کا حکم دیجیے اور بری بات سے روکیے. مسلم سماج میں کوئی انسان برا رہنے نہ پائے, اس کا خاص خیال کیجیے. مسلم سماج میں سب کو اچھا ہونا ہوگا, اس کا خاص خیال کیجیے. اس کے لیے دو نظریہ بیان کیا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا. اچھائی کا حکم دیجیے اور برائی سے روکیے. اگر کوئی شراب پیتا ہے ٹھکائی دیجیے, اگر چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیجیے, اگر کوئی آدمی زناکاری بدکاری کرتا ہے, غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے ماریے, اور شادی شدہ ہے تو پتھر سے مار مار گلا کر دیے. یہ قانون نافذ کیجیے, پتا چلے گا اتنا سخت ہے جس کے نتیجے میں دوسرے کی عزت بھی سلامت رہتی ہے اور آرام و سکون کے ساتھ لوگ رہتے ہیں. یہ حکم دیا, حکومت وقت کی ذمہ داری. پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. آج جتنی پریشانیاں ہیں ان کے دین سے دوری ہونے کے نتیجے میں ہے,
اور ساری پریشانی ان کی بڑھتی چلی جا رہی. نام تو لیا تھا اسلام کا، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کون سا پہاڑ توڑ دیا بھائی؟ دوسرے غیر مسلم ممالک میں جس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ بدتمیزیاں پاکستان میں ہوتی ہے. دنیا کے لوگ اس کے دیکھ کے شرماتے، یہ مسلمان ہے، اسلام کا ملک ہے. جبکہ مسلمانوں سے کہا گیا جب انہیں حکومت ملے گی تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے. اور کہا ولی اللہ عاقبۃ الامور، جان لو کہ انجام کار تو اللہ کے اختیار میں، سب کام کرو گے تو اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے گا، غلبہ اور کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر ایسا کام نہیں کرو گے حکومت بھی چھن جائے گی اور تم کہیں کا نہیں رہ سکو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.